ایک بچہ ہے جو کہ آنکھوں سے نابینا ہے، جس کا نام ہے غلام جیلانی۔ وہ بچے کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جس طریقے کی چاہتا ہے آواز نکال لیتا ہے، کبھی سنسکرت میں نعت پڑھ دیتا ہے، کبھی عربی میں نعت پڑھ دیتا ہے، کبھی اردو میں۔ اس کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، ہر طریقے کی آواز کو نکال لیتا ہے۔ میں نے اس کا ویڈیو دیکھا، میری نظروں سے گزرا تو مجھے بڑی خوشی ملی، اور الحمدللہ وہ بچہ جب نعت پڑھ رہا ہے تو اتنی پیاری اس کی آواز ہے، لگتا ہے سنتے جاؤ۔ کہتا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چھیڑا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے نا کہ کاش یار اس کی آنکھیں بھی ہوتی۔ تو میں ایک بات عرض گزار ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کی حکمت ہے، اگر کسی کے پیر نہیں ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا جو ہم لوگ نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ممکن شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا۔ انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ اتنا ملے یا بہت ڈھیر سا ملے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اور مل جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث کریمہ ہے کہ ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالی کسی کو دو پہاڑ کے بیچ میں جو کھائی ہوتی ہے اتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات عطا کر دے، وہ دعا کرے کہ مولا مجھے اتنا دے دے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اتنا عطا فرما دے، پھر جب ایک مل جائے گی تو پھر دوبارہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے اتنا اور مل جائے، پھر یہاں تک کہ دوبارہ بھی اس کو مل جائے۔ حضور نے فرمایا پھر وہ خواہش کرے گا کہ ایک اور مل جائے، کیا یہ اچھا ہو کہ ایک اور ہی مل جائے، پھر دعا کرے گا۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ اس کی ان خواہشات کو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، یعنی قبر میں جب جاؤ گے تبھی یہ خواہش ختم ہوگی۔ دیکھو نا سکندر بادشاہ جس کے پاس دولت کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا، اس نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ آج وقت کا بادشاہ جا رہا ہے لیکن خالی ہاتھ۔ پیغام یہ تھا سکندر بادشاہ کا، دیکھو دنیا کو کمانے کے چکر میں اپنے رب کو مت بھول جانا۔ تو بتا یہ رہا تھا انسان کے اندر یہ لالچ کہ یہ اور ہوتا تو اور اچھا ہوتا، لیکن اللہ کی حکمت کو سمجھ کر کے اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں بچے کی تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا اگر آنکھیں ہوتی اس کے پاس یہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہوتا، وہ جتنی پیاری نعت پڑھتا ہے اتنی پیاری اس کی آواز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں واپس فرمائے، لیکن شکوہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں کہ اللہ جس حال میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ دیے ہوئے تھوڑے سے رزق میں اگر راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی سی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے اور پھر اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے، تیری ہی امانت ہے تو نے لے لی، جب اس کے گھر والے ایسی بات کرتے ہیں تو رب فرشتوں سے فرماتا فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس میت کو بخش دیا ہے۔ اگر کوئی شکوے اور شکایت کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی حکمت کو سمجھے۔ ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تربوز اتنا زیادہ بڑا ہے اور یہ زمین پر ہے اور آم اتنا چھوٹا ہے، اتنا بہت زیادہ مضبوط پیڑ ہے اس پر لگا، تو ہم یہ سمجھتے کہ تربوز آم کے پیڑ پر ہونا چاہیے اور آم اس پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیل میں ہے۔ لیکن حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح ہماری تھوڑی بہت سمجھ میں آتی کہ اگر یہ تربوز آم کے درخت پر ہوتا تو سوچو جب یہ گرتا سر پر گرتا تو کیا حال ہوتا۔ اگر آم گر بھی جائے تو کوئی بہت زیادہ چوٹ نہیں لگتی ہے، لیکن اگر تربوز گر جاتا تو بھیجا الگ ہوتا، تربوز الگ ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ مسکین ہیں، اگر آپ یتیم ہیں، آپ بے سہارا ہیں، آپ کو لگتا ہے تو اللہ کی حکمت سمجھو، اس کا شکر ادا کریں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس بندے کے مرتبوں کو بلند کیا جائے۔
اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی ہیں تو اللہ اس کو آزمائش میں ڈال کر کے اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔